ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ پاکستانی ڈیلیگیشن کے اہم رکن سینیٹر فیصل سبزواری صاحب موجود تھے، اور پھر امریکہ سے ہی پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما معروف لائر جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب، پاکستان کا سفارتی مشن باہر ہے اور زبردست پذیرائی پاکستانی نیریٹو کو مل رہی ہے، اور انڈین نیریٹو کو سیٹ بیک جس طرح کا مل رہا ہے، ابھی تک ان کی پرفارمنس تو ویسے ایکسیپشنلی ویل رہی ہے، چاہے وہ گلوبل افیئرس کے گروز ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے انٹرنیشنلی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو؟ تو آبویسلی ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جائے اور کامیاب ہو. ہندوستان نے بھی اپنی ڈیلیگیشنز بھیجی ہوئی ہیں، اور میں ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے مختلف ممالک میں، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. وہ تو جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جھوٹ بول رہے ہیں، اور سینسرشپ بھی کر رہے ہیں. ان کو جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ اس کو نہیں دکھاتے اپنی میڈیا پہ. پاکستان دوسری طرف سے ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا کس نے دہشت گردی کی، ہمیں پتہ ہے کس طرح انہوں نے رات کو حملہ کیا. تو ہمارا موقف ماشاءاللہ دنیا مان چکی ہے آلریڈی. صرف مجھے ایک خیال آتا ہے اور اس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ہندوستان کو دیکھیں تو ہمارے مقابلے میں ان کا حالانکہ کیس بالکل نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اپنی اپوزیشن جو ہے وہاں ان کو ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنا کے بھیجا ہے کہ وہ ڈیلیگیشنز کو لیڈ کریں. جہاں جہاں ان کو لگا کہ اچھے لوگ بولنے والے ہیں ان کو انہوں نے آگے ان کو بھیجا. اسی طرح انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن میں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم انتہا پسند نہیں، انہوں نے ایک سمبولک مسلمان پولیٹیشین کو بھی ساتھ شامل کر دیا. حالانکہ وہ چپ بیٹھا ہے لیکن اس کو شامل کر دیا ایک امپریشن دینے کے لیے. تو بہتر یہ ہوتا کہ ہم ایک سے زیادہ ڈیلیگیشنز بھیجتے، اور کچھ ڈیلیگیشنز جو جاتی اس میں اپوزیشن سے بھی جو لیڈ ہے اپوزیشن کو دی جاتی. اچھی اچھی جماعتیں ہیں، اچھی اچھی بولنے والے ہیں جو پاکستان کا موقف آگے لے کے جاتے ہیں، اور ان کو اتنا سینس ہے کہ وہاں جا کے وہ کوئی سیاست کی بات نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کی بات کریں گے. تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا حکومت کے پاس کہ وہ اسی طرح کرتے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کے تحت مختلف ممالک کو میں جو کمیٹیز بھیجتے یا ڈیلیگیشنز بھیجتے اس میں لیڈ دے دیتے اپوزیشن کو. وہ بہرحال بدقسمتی سے نہیں کیا گیا. امپریشن بڑا اچھا اس سے ایک جاتا. صاحب، اس سے پہلے بھی آپ سے اس ٹاپک پر گفتگو ہو چکی ہے. ایک کنسرن بڑا جینون تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں پر اپوزیشن خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگ جب فورن ڈپلومیٹس اور ڈگنیٹریز سے ملتے ہیں وہاں پر پاکستان کے نیریٹو کے اگینسٹ وہاں پر باتیں کرتے ہیں. تو کیا آپ جیسی سین وائسز یہ انشور کروا سکتی تھی کہ اگر آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے تو وہاں پر کم از کم ڈومیسٹک پالیٹکس اور پاکستان کے نیریٹو کے خلاف باتیں نہ ہوتی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے. اگر آپ چاہے اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، جب نیشنل ایشو کی بات آتی ہے تو اور جو آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ ہر ایشو میں اپنی سیاست لے کے آئیں گے. تو اتنی تو میچورٹی جو ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنی عقل تو میرا خیال ہے ہر ایک کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. بدقسمتی سے ایشو جیسا میں نے کہا کہ جو حکومت ہے ان کو بھی اعتماد نہیں اور ٹرسٹ نہیں اپوزیشن میں کہ اپوزیشن کو یہ صلاحیت ہے. ہم کل کو وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب اس طرح کا موقع آئے گا تو وہ بھی پاکستان کی ہی بات کریں گے. ہاں، سیاست اپنی جگہ، جہاں ہم نے فورن ڈگنیٹیز کے ساتھ ملنا ہے، اگر مقصد اس کا ہیومن رائٹس ہے تو پھر ہم ہیومن رائٹس کی بات کر سکتے ہیں.
بنیادی حقوق نہیں مل رہے، بنیادی حقوق کی کانفرنس ہے، وہاں ہم بنیادی حقوق کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فورم کیا ہے اور مقصد کیا ہے کمیٹی کا. اور اتنی انٹیلیجنس تو میرا خیال ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اپوزیشن میں بھی اور حکومت والے جو لوگ ہیں ان میں بھی، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جتنی بھی مخالفت ہوں پاکستان کے بارے میں آپ ایک ہی بات کریں گے. اور یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے آلریڈی. آپ دیکھیں جب یہ جنگ تھی، اگر آپ نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی اور پورے پاکستان کی جو اسپیچز سنیں یا اپوزیشن کا جو کردار ہے سنیں، تو اس میں کسی قسم کا آپ کو نہیں نظر آئے گا سیاست کا رنگ. اس میں ہم سب پاکستان کو کے ساتھ تھے، پاکستان کی سالمیت کے لیے دفاع کے لیے ہم نے اپنی سب نے تیار تھے کہ ہماری جان بھی جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ناؤ نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن. اچھا صاحب، بانی پی ٹی آئی نے پیٹرن ان چیف بننے کا خود اعلان کر دیا. کیا پارٹی آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے یا یہ محض ایک علامتی عہدہ ہے؟ دوسرا، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور ہیں لیکن عمر ایوب صاحب احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے. کیوں ایسی سگنلنگ دی جا رہی ہے کہ اعلیٰ قیادت پر عمران خان کو اعتماد نہیں ہے اپنی؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے میری نظر میں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو ضرور، لیکن جو اس کا مین سپریم لیڈر ہے جی وہ عمران خان ہے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. نہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں. جتنے بھی آپ لیڈرز کی بات کر لیں وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں. پبلک بھی عمران خان صاحب کی ہی طرف دیکھتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ سے ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو چونکہ چیئرمین کا عہدہ وہ نہیں لے سکتے تھے، ان کے خلاف کیسز ہیں اور ان کی کنوکشن ہے، تو انہوں نے بانی چیئرمین کا اپنا ایک سٹیٹس رکھا تھا. اور پچھلے جو احتجاج ہوئے تھے وہ اس کی لیڈرشپ احتجاج کی انہوں نے مختلف لوگوں کو دی تھی. اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جو احتجاج ہے اس کی لیڈرشپ میں ہی لوں گا، اور صرف میری انسٹرکشنز جو ہیں، میری جو ہدایات ہیں، وہ اس کو کس نے فالو کرنا ہے، اس کو اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے، وہ میں ایک ڈیزگنیٹڈ پہلے خیال تھا کہ ٹیم کو دیں گے، لیکن پھر انہوں نے عمر ایوب صاحب کو یہ کہا کہ آپ وہ اس کو میری انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اس احتجاج کی حد تک. باقی پیٹرن ان چیف کہہ دیں آپ ان کو، عمران خان صاحب کو بانی چیئرمین کہہ دیں، میں تو ان کو پرائم منسٹر عمران خان کہتا ہوں. تو وہ ایک obviously ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے، آئینی پوسٹ نہیں ہے، وہ ایک سمبل ہے. اور اس احتجاج کے لیے ایک سمبل دیا گیا ہے پیٹرن ان چیف کا عمران خان صاحب. علی ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، خصوصاً جو پاکستان کا سفارتی مشن ہے اور پاکستان کی جو نیریٹو ہے انہوں نے بھی اس کو اسٹرانگلی جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور اس سیگمنٹ کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو منسٹر آف انفارمیشن عطا تارڑ نے ایک ڈاکیومنٹری جو ریلیز کی اس کے بارے میں بات کی، ٹیرر بائی ڈیزائن، جس میں کہ بلوچستان کی جو بی ایل اے تنظیم ہے جسے فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے، کس طرح سے انڈیا اور ان کے نیکسس جو ہیں اس ڈاکومنٹری میں وہ ثابت کیے گئے ہیں. اور یہ ثبوت پاکستان پہلے بھی دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے، خصوصاً انڈیا میں ان کا جس طرح سے علاج کیا جاتا ہے، وہ کیسے وہاں پہنچ رہے ہیں، یا انڈیا میں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، یا دبئی میں ان کی جو ملاقاتیں انڈین انٹیلیجنس حکام سے ہوتی ہیں، جتنا جدید اسلحہ ان کے پاس آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. اور جیسے ہی وہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں تو انڈین میڈیا جو ہے وہ فوراً اس کی میراتھن ٹرانسمیشن وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یعنی جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ وہاں پر اس کو گلوریفائی کیا گیا اور اس پر 4-5 گھنٹے جو ہے میراتھن ٹرانسمیشن کی گئی. تو یہ بھی ایک نیکسس کو ثابت کرتا ہے. اور اس میں اگر پاکستانی میڈیا کا کردار دیکھیں تو پہلگام واقعہ جیسے ہی ہوتا ہے اور آج تک پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کو کنڈیم بھی کر رہا ہے. تو وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.